الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کے مالک کائنات نے زندگی دی مصروفیات چو نکل کے پاک گھر دے اندر بار وقت حاضر ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کائنات سید الایام دے اس پاک گھڑیاں دے توسل دے نال تمامی احباب دی مشکلات نو آسان فرمائے، امت مسلمہ دی ملک پاکستان دی خیر فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات طیب دے اوپر اترنے والی پاک کتاب دے اندروں ابتدائی حصے دے اندروں سورت فاتحہ دے اندروں میں تھوڑا سارا حصہ تلاوت کیتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس دے اندر اللہ رب العالمین انسان نو کس مقام تے لیا کے کھڑا کر رہا کہ جدوں کوئی شخص حالت نماز دے اندر اس طرح کر کے خواہ امام دے پیچھے کھڑا ہوئے یا اکیلا کھڑا ہوئے، جدوں کہندا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس چیز دا اقرار کردا کہ مالکہ عبادت تیری کر رہی ہیں تے میں مدد بھی تیرے کولوں مانگ رہی ہاں۔ ایک بات ذہن دے اندر بٹھا لو کہ یہ ہر شخص اس دعوے تے پورا نہیں اتر سکتا۔ دیکھو نا دعویٰ ہو رہا ہے کہ مالکہ میں تیری عبادت کر رہی ہوں تے میں تیرے کو ہی مدد مانگ رہی ہوں، تے بندہ تھوڑا سارا بننے نکل کے آکھے جی کہ منڈا ملازم کرانا تے لاکھ روپیہ پکڑ لے، تے پھر تو دس کہ تیرا اس بات دے اوپر یقین کیوں نہیں رہا، تینوں اس چیز دے اوپر کیوں نہیں اعتماد رہا کہ رب تعالیٰ نے تیری مدد فرمانی سی؟ جے تینوں رب تعالیٰ دی او غیبی مدد دے اوپر اعتماد ہوندا تے تو لاکھ روپیہ دیندا۔ اسی پتہ کی کرنے ہیں، اسی اپنا بچہ ملازم کروا لینے، اپنی زندگی نو سکون دے لینے، اپنا اٹھنا بیٹھنا درست کر لینے، لیکن یار جس قبر چ جا کے لیٹنا ہے اس قبر واسطے کی کر کے جا رہے ہیں؟ میرا سوال ہے یار، یہ بات دیکھو نا، یہ بڑے سارے علماء ختم پاک ہوندا تے آ کے بیٹھ جاندے نا جی اچھا بابا جی دا انتقال ہو گیا، بابا جی تے اچھے ہی بڑے سی، بابا جی دیاں سفتاں گنوانا شروع ہو جان، مینوں شکوا نہیں گنوانیاں چاہیے نا، اچھی بات ہے یار۔ تے اگر اسے ہی بابے نے 10 لاکھ دے کے تے پتر نو کسے جگہ دے اوپر نہ حق ملازمت دلائی ہوئے تے پھر تیرا کی موقف ہے؟ مینوں نہ بڑے سارے احباب کہندے جی تسی تقریر بڑی ستھری کرتے ہو، مجمع لٹ جاندے ہو، لیکن تسی نہ مرحوم دیاں تعریفاں نہیں کرتے۔ میں کہ میں مرحوم نو ملے دا نہیں ہوندا،
مینوں پتہ نہیں کہ مرحوم دا اٹھنا بیٹھنا کیسا سی، میل جول کیسا سی، دا اتوار زندگی کیسا سی۔ اگر مینوں علم ہوئے تو میں اس کے اوپر گفتگو کراں، اگر مینوں پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، میں لا علم تے پھر میں یار گفتگو کراں تے اس مقام تے بیٹھ کے کراں کہ جس نو اسی ممبر رسول کہنے ہیں، تے پھر یار کوئی بات سوٹیبل نہیں۔ پھر میری شخصیت دا وزن کی رہے گا، میرا دین پڑھنے دا مول کی پوے گا۔ میرے حضور دے غلام جدو اسی یہ کہنے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا دوسرا رخ دیکھنا ہوئے نا تے اسی یہ کہہ رہے ہیں نہ سانو امریکہ دی ضرورت ہے، نہ ایران دی، نہ تہران دی، نہ برطانیہ دی، نہ فرانس دی۔ سانو اگر ضرورت ہے تے اپنے رب دی مدد دی ضرورت ہے۔ ایک کوئی بات کر رہے ہیں، ایک کوئی بات کہ مالکہ صرف تیری مدد تے سانو اعتماد ہے، صرف تیری۔ دیکھو نا میں تے پور فتن دور دے اندر نا ایک تکڑی لے کے نکلے ہیں، حالانکہ جوانی دی حالت دے اندر یہ نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بڑے بڑے بزرگ علماء دے نزدیک بیٹھ کے واز کرنے دا روادار ہاں تے بڑی تکلیف سے چلا جاندے، کہندے جی بیٹا سانو زندگیاں گزر گئی ہیں۔ تو میں کہا سجدہ صحب نکال لو، بندہ ساری زندگی مصلی امامت تے کھلو کے نماز پڑھاندا رہے نا پھر بھی غلطی لگ جاندی ہے، تیجی رکعت تو بعد ہی بندہ بیٹھ جاندا ہے اثر دی نماز سے، تو کوئی مسئلہ نہیں، سجدہ صحب کڈو یار۔ یہ چکا کوئی غلطی انسان کو نہیں ہوندی ہے، جڑا غلطی نہ کرے وہ فرشتہ ہے، جڑا غلطی کر کے اس کے اوپر ڈٹ جائے امام غزالی فرماتے ہیں وہ شیطان ہے۔ تے جڑا غلطی کرے پھر غلطی دے اوپر نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، رب دی بارگاہ چ توبہ کرے، اپنی غلطی نو تسلیم کرے، وہی رب رحمان دا بندہ ہے، وہی کائنات دے خدا دا بندہ ہے۔ میرے حضور دے غلاموں آج دیکھنا ہے کہ اسی واقعتاً رب رحمان دے بندے ہیں، رسول پاک دے حقیقتاً غلام ہیں، کہ یا صرف ایک سرسری کلمہ پڑھیا اتو دیکھ کے کسی کو بیٹھ کے وہ قرآن پاک ٹوٹا پھوٹا پڑھ لیا تے اسی یہ مسلمانیت دے تقاضے پورے کیتے نا کہ نہیں کیتے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کیا سی خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیگے فساں لا الہ الا اللہ۔ کی مطلب تیگ کنوں کہندے نا تلوار نو، فساں کنوں کہندے نا او آلہ جڑا تلوار تیز کرتا ہے۔ ہور سوکھا کر کے سمجھاواں دیہات دا ماحول ہے، ریتی نو فساں تسی حساب لگاؤ۔ ڈاکٹر اقبال فرماندے نا کہ خودی جڑی ہے نا خودی یہ تلوار دے آلے نو تیز کرنے واسطے جڑا فساں استعمال ہوندا او دے نالوں زیادہ مضبوط ہے، حالانکہ تلوار بڑی سخت ہے، کاٹ کے رکھ دیندی ہے، لیکن جڑا فساں ہے جدوں اس تے اوپر ڈالیا جاندا تے پھر وہ تلوار نو بھی توڑ کے تیز کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماندے ایدے نالوں بھی زیادہ مضبوط تیری خودی ہے۔ خودی اپنی خودی نو بیدار کر، اپنے من میں ڈوب جا، پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ میرے حضور دے غلام پوری توجہ کرنی، ڈاکٹر اقبال نے بات اتنے روکی نہیں۔ آپ فرماندے گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، کہنا مینوں پتا ہے کہ میرے پیچھے کھڑے ہونے والے چور نے، ڈاکو نے، لٹیرے نے، وڈیرے نے، زانی نے، رافضی نے، خارجی نے، لیکن ڈاکٹر اقبال فرماندے نا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ فرماندے مینوں رب کریم دا حکم ہے کہ تو اگے کھڑا ہو جا تے تو کلمہ حق بلند کردا رہ، جڑا آئے گا وہ اس کا مقدر ہے، وہ دامن جتنا پھیلائے گا اتنی خیر پا جائے گا، تے جڑا نہیں پھیلائے گا اپنا مقدر ہے یار، تو حق دا عالم۔ اور ڈاکٹر اقبال نے بات ایتھے بھی نہیں روکی، آپ فرماندے نا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ پتہ حضرت ابراہیم دی کدو ضرورت محسوس ہوئی سی، جدو ہر سمت بتاں دی پوجا ہو رہی سی، رب دے شریک بنا کے لوگ سجا کے بیٹھے دے سی، سگا چاچا نام کی ہے آزر، سگا چاچا جس دے گھر دے اندر آپ دی پرورش ہو رہی ہے، وہ اپنے ہتھاں نال بت بناندا ہے، ٹوکرا بھردا تے جا کے بیچدا ہے، کہندا جی بتیجیا تو بھی جوان ہو گیا، ٹوکرا چک تے جا کے بیچ کے آ۔ حضرت ابراہیم نے اس پر فتن دور دے اندر بڑا اوکھا ہو جاندہ، بڑا اوکھا ہو جاندہ۔ میں کدی کہنا کہ گھر دے اندر نہ کوئی رشتے دی بات چل نکلے، 5 بیٹے ہون، 4 بیٹے راضی ہو جان کہ ٹھیک ہے بہن دی شادی اتھے کرنی ہے، ایک پتر ناراض ہو جائے تے گھر دا ماحول سارے دا سارا خراب ہو جاندہ ہے۔ تے حضرت ابراہیم پر فتن دور دے اندر جدو کلمہ حق لے کے اٹھے نا تے سارا زمانہ خلاف ہو گیا، سارا زمانہ، یہ زمانہ ہی نہیں بلکہ اپنا گھر بھی خلاف ہو گیا۔ سگے چاچے نے کیا جاننا ہے کہ مکان میرا ہے، یہ تیرے جسم دے اوپر جڑا لباس ہے میری وجہ دے نال ہے،
تے تو میرے ہی خداواں دے خلاف کھڑا ہو گیا. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. میرے حضور دے غلاموں سوچو، ڈاکٹر اقبال فرماندے یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے کہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. بات نو سمجھنا. ڈاکٹر اقبال فرماندے نا وہ سارے میلہ دیکھن ٹر گئے. حضرت ابراہیم بت کدے دے اندر گئے، جا کے آپ نے کلہاڑا اٹھایا، ایک دا علاج کیتا، کسے دا بازو، کسے دا کان، کسے دا ناک، کسے دا سر اڑا کے رکھ دیتا، تے آخر دے اوپر ایک بڑے بت دے کندھے دے اوپر ٹھونسیا تے پلٹ آئے. جدو ساری برادری پلٹ کے آئی، انہوں نے کہا جی یہ ابراہیم تو علاوہ کوئی نہیں کام کر سکتا. حضرت ابراہیم نو کٹہرے چ لیا کے نمرود دے دربار چ کھڑا کیتا گیا. آپ نے فرمایا جی کہ یہ جس تے مونڈے اتے کلاڑا اس نو سوال کرو، مینوں کی پتا کہ کون توڑ کے چلا گیا، سوال کرو. حضرت ابراہیم اس میدان دے اندر ڈٹ گئے. آپ نے ذرا ساری جنبش نہیں پیدا کی تھی، اے نہیں کیا کہ میں نہیں کیتا. اگر یہ جملہ دیندے تے پھر تے جھوٹ ہو جاتا. حکمت عملی کو کام لیا. انہاں کہا جی کہ ساڈے بتاں دی حالت کس کیتی؟ فرمایا جی تے موڈے اتے کلاڑا اس نو سوال کرو. وہ جی تے موڈے اتے کلاڑا ہے اس نو سوال کرو. وہ آپ ہی کہندے نا جی ابراہیم تو جاننا یہ بول نہیں سکتا، جواب نہیں دے سکتا. حضرت ابراہیم فرماندے نا اسے بات دی تے میں تبلیغ کر رہی ہوں. جیڑا بول نہیں سکتا، جواب نہیں دے سکتا، اپنے بدن تے بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا، تواڈے نفع نقصان دا مالک کنج ہو سکتا ہے؟ کہ جو اسے چیز دی تلقین تبلیغ میں نبی ہو کے کر رہی ہوں. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. میرے حضور دے غلاموں بات کو سمجھنا. میرے تیرے کریم رسول علیہ السلام دے پیارے غلاموں ذرا سمجھنا. حضرت ابو ہریرہ ایک غلام نہ رسول پاک دے سلطان الحدیث، جڑے مینوں سن دیو بڑی چنگی طرح جان دیو. میں تے ویسے ہی کسے ختم تے جا کے بیٹھا، میں چنگا تعارف کرا کے اگے نو گزرنا. ایک ہوندا سرسری بات کرنا، میں سمجھا کے جاننا کہ سلطان الحدیث حدیثاں دا بادشاہ، بہت زیادہ حدیثاں روایت کرنے والا حضرت ابو ہریرہ. آپ نہ ایک دن مسجد نبوی شریف تے باہر کھڑے ہو گئے. فرماندے زمانے والیو سارے لوگ رک رک کے دیکھ دینا کہ یہ نبی دے غلام نو کی ہو گیا. فرمایا کہ کوئی نبیاں دی وراثت لینا چاہتا ہے، کوئی نبیاں دی وراثت. بات نو سمجھنا یار، وراثت کس نو کیا جاتا؟ بابا مر جے تے جڑی پہلی چھوڑ کے جاندہ وہ وراثت کہلاندی ہے. آپ فرماتے کوئی نبیاں دی وراثت لینا چاہتا ہے، مرحوم دے پیچھے جتنی جاگیر رہ جائے وراثت کہلاندی ہے. آپ نے فرمایا کوئی نبیاں دی وراثت لینا چاہتا ہے. تو میں تو کدی کدی کہنا کہ وہ ویسے ہی ساڑا بچپن سی نا، تو میں ذرا دیہات دا میں کدی کسی مجمع دے اندر پوچھ لوا نا کہ غوث پاک دے نام دی نیاز بٹ دی ہوئے، بانٹی جا رہی ہوئے، کھانی چاہیے دیا کہ نہیں؟ کھا لینی چاہیے دیا. ڈٹ کے جواب دو، غوث پاک دے نام دی نیاز کھانی چاہیے دیا کہ نہیں؟ کھا لینی چاہیے دیا، ڈٹ کے کھانی چاہیے دیا. غوث پاک دے نام دے نا بچپن دے اندر میں گلیاں بازاراں چ گھومنے دا روادار ہاں تے اچھی طرح سے یہ مشاہدہ کیتے دا کہ کسی نے نا وہ چھوٹے چھوٹے پٹھورو بنا کے بانٹنا شروع کر دینے. خالہ کس دے نام تے بانٹ رہی ہیں؟ کہندی میں غوث پاک دے نام دی نا یہ نیاز بانٹنی پئی ہیں. اسی بھی باغ کے کہنا اے خالہ ایک میرا تو دوسرا میرے بائی دا حصہ بھی دے. شوق کرنا یعنی غوث پاک دے نام دی نیاز بانٹی جائے تو بچے شوق نال اس نو جا کے حاصل کرتے نا. تے جدو سارے زمانے نو پتا چلیا ہوئے گا کہ نبیاں دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، پھر انہاں دا حال کی ہویا ہوئے گا. سارے زمانے تے اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں کوئی نبیاں دی وراثت لینا چاہتا ہے. سارے اکٹھی ہو کے آگے ابو ہریرہ ہاں اسی لینا چاہتے. فرمایا پھر مسجد دے اندر جاؤ، نبیاں دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. سارے لوگ اکٹھی ہو کے مسجد سے داخل ہوئے. تھوڑا ٹائم گزاریا، پلٹ کے آئے. ابو ہریرہ کیڑی وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تسی اندر کیڑا منظر دیکھ کے آئے؟ فرمایا کہ شخص کھڑا ہے، قرآن دیاں باتاں کر رہا ہے، رسول پاک دے فرامین سنا رہا ہے، میٹھیاں میٹھیاں حدیثاں سنا رہا ہے. فرمایا کہ او جڑے قرآن دیاں باتاں کر رہا ہے، رب دے محبوب دے پیارے پیارے فرمان سنا رہا ہے، اوہی تے نبیاں دی وراثت ہے، اوہی تے نبیاں دی وراثت ہے. یہ تسی تے میں یہ سارے دے سارے اسی نبیاں دی وراثت سنا رہے ہیں. میرے حضور دے غلام کوئی چھوٹا منصب نہیں. اتقوا اللہ فراست المومن، مومن کی فراست ہے. قلبی سے ڈرو. العلماء وراثت الانبیاء، جو عالم ہیں وہ نبیوں کی تعلیمات کے وارث ہیں.
میرے حضور دے غلاموں امت محمدیہ دا عالم چھوٹا نہیں، چھوٹا بن کے بیٹھ جائے، چھوٹی سوچ لے کے بیٹھ جائے تو وہ اپنی بدبختی ہے، ورنہ منصب چھوٹا نہیں۔ یقین کرو دور اتنا شدید آ گیا نا، میں ختم دے اوپر بیٹھے مولویاں نو ختم دے پیسیاں تو لڑتے دیکھیا، میں تکلیف سے چلا او کوئی خدا دا خوف کرو، 2-4 ہزار تو اپنی عزت دا سودا کر کے جا رہے ہو، کوئی خدا دا خوف کرو یار، بیدار ہو کے آؤ۔ اسی سنی ہاں تے اسی درود والے ہیں تے رسول پاک دے نال، اسی درود شریف والے ہیں تے رسول پاک دے نال بڑا پکا رشتہ ہے تے پیار والا رشتہ ہے، تے سانو اتنا گاڈے دا سودا نہیں کرنا، تگڑے ہو کے آنا چاہیے۔ دیکھو تے صحیح نا کہ اے رسول پاک دی تعلیمات سیکھنا سکھانا، میں نبیاں دی تعلیمات دا وارث بن کے بیٹھ جاواں، تسی سننے والے رسول پاک دی تعلیمات سمیٹتے پے ہو۔ میرے حضور دے غلاموں ذرا سوچنا، ایک اور بات کردا چلا کہ اوائل اسلام دے اندر نا جنہاں لوگاں نے کلمہ پڑھیا انہاں نے بڑیاں مشکلات دیکھیاں، بڑیاں تکالیف دیکھیاں، انہاں نے حق ایاک نعبد و ایاک نستعین ادا کیتا، میں تو حق ایاک نعبد و ایاک نستعین ادا نہیں کیتا، میں تو پڑھیا ضرور ہے، تفاسیرہ بڑیاں نے بازارہ دی اندر، مارکیٹاں بڑیاں پیاں نے، لیکن ہون تے ہور آسان ہو گیا۔ مینوں نہ کچھ احباب فون کر دیا جی اب فلاں بات میں سنائی، ایک بندے نے نا ایدہ حوالہ طلب کیتا، حضرت جی دا حوالہ دسیو، میں حوالہ دسنا فلاں کتاب، تے کہندے جی کہ کتاب ہے، میں کہنا ہاں ہے، تے پی ڈی ایف سے نہیں سینڈ کر دیندے، میں آس پہننا، میں کہنا یار کوئی خدا دا خوف کرو، چوپڑی دیاں تو 2 چاہی دیاں نا، تو انہوں حوالہ دے رہی ہیں، کتاب دے رہی ہیں، تے اتنی کاہلی، اے منصب امامت منصب خطابت کوئی چھوٹا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کہہ دینا جی پی ڈی ایف سے نہیں دے دیندے تسی، کوئی خدا دا خوف ہونا چاہیے۔ تو جوان ذرا نا یہ دین دے نال پیار بڑھاؤ، پڑھنے دا تھوڑا سارا مزاج بناؤ، انگلش تو باہر نکلو، تھوڑا سارا عربی دے نال پیار بڑھاؤ، صرف یہ سوچ کے کہ رسول پاک دی زبان ہے، حضور دی زبان ہے عربی، اس دے نال بھی تھوڑا سارا پیار بڑھاؤ۔ میرے حضور دے غلاموں رسول پاک علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت کیتا نا تے اوائل اسلام دے اندر جنہاں لوگاں نے کلمہ پڑھیا انہاں دے وچوں نام ملدا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ آپ فرماندے میں کلمہ پڑھیا تو میں بڑیاں سختیاں دیکھیاں، اتنیاں سختیاں دیکھیاں کہ میری ماں نے بھی کلمہ پڑھیا تے ابو جہل نے نا ایک پیشاب والی جگہ تو تھوڑی اوپر تے ناف تو تھوڑی نیچے نیزہ ماریا تے میری ماں نو شہید کر دیتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اے اسلام دی پہلی شہید ہے، بات نو یاد رکھنا، اسلام دی پہلی شہیدہ دا نام کیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام دے پہلے مسلمان مجاہد شہید دا نام کیے حضرت حارث بن ابی حالہ، یہ اسلام دے پہلے شہید نے، ساڑھے کوئی نہیں پتا، تسی فلم دے کسے ہیرو دے بارے چ پوچھ لو پوری ہسٹری نکال کے دیں گے جی اے سی وہ دے بیٹے دا نام اے سی، وہ ادو فلم انڈسٹری چ آیا اس نے اے کارنامے کیتے، تے اسلام دے کسے ہیرو دے بارے چ پوچھ لو پتہ ہی کوئی نہیں، پہلی دفعہ تے سننے پہ ہیں۔ یہ پتہ کیا ساڑھے علماء نے محنت نہیں کی تھی، دوڑ دے آئے، ٹائم دیکھیا ہو گیا، کہندے وقت بڑا تھوڑا ہے، باقی گلہ اگلے جمعے، چلو بھئی ٹھیک ہو کے بیٹھ جو خطبہ پڑھنا شروع، ایک اس طرح دا تو جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن سوال ہویا کہ حضور یہ خطابت دے منصب تے بیٹھن والے خطیب نو کتنی محنت کرنی چاہیے دی، کتنی محنت، یعنی جڑا ممبر رسول تے جمعہ پڑھان بیٹھے اس نو کتنی محنت کرنی چاہیے دی، فرمایا انہوں 8 دن کتاب پڑھنی چاہیے دی، ایک دن بھی وہ کتاب چھوڑے نا تو وہ منصب خطابت تے بیٹھنے دا حقدار نہیں، 8 دن محنت کر کے آئے، پھر آ کے وہ لوگاں دے دامن دے اندر رسول پاک دے فرمان ڈالے، قرآن دیاں سچیاں تے پکیاں باتاں ڈالے۔ میرے حضور دے غلاموں آج تے ویسا ذوق نہیں رہا، ویسا شوق نہیں رہا، لوگ بیٹھ رہے ہوندے نا گھنٹہ پہلا فون کر دیا حضرت جی آج کیڑا موضوع چلانا ہے، میں کہ اتنے لائق ہو تسی ممبر تے بیٹھ کے ہی نہیں فون کر لیندے کہ کیڑا موضوع چلانا ہے، تھوڑا سارا خیال کرو، اگر اسی تھوڑے بیدار ہو کے آندے نا اج ساڑھے اوپر چور تے لٹیرے حکمران نافذ نہ ہوئے دے ہوندے، اسی اگر پہلا ہی جاگ کے آندے بیدار ہو کے آندے، ساڑھے علماء نے مٹھیاں مٹھیاں باتاں سنائیاں تے اور رسول پاک دے دین دے اصل چہرے نو چھپا کے ہی رکھ دیتا۔ میں ترلا ڈال کے آکھاں گا جے رسول پاک علیہ السلام نے طائف دے بازارہ دے اندر وہ بدماشاں دے ہتھاں چ روڑے کھادے سی نا تے رسول پاک بدر دے میدان چ تلوار لے کے بھی اترے سی، حضور علیہ السلام پھر تلوار لے کے احد دے میدان چ بھی اترے، حضور امن والے بھی بڑے سی تے حضور جہاد نو بھی پسند کرتے سی،
یہ بھی پہلو ہے، ایک کوئی پہلو تے غور نہ کرتے چلے جاؤ۔ میرے حضور دے غلاموں، حضرت عمار بن یاسر فرماندے میری ماں نو ابو جہل نے شہید کر دیتا، میں کمزور سی، کر کچھ نہیں سکیا، بڑی تکلیف اندر چلا گیا۔ یار کدی سوچو تے صحیح نا، ماں نو سامنے کوئی نیسا مار جائے، میں کہنا کوئی دکا دے دوے نا تے کلیجہ منہ تانی دی باہر آندا ہے، بندہ اس نو جان دیندا کہ تو میری ماں نو دکا دیتا ہے۔ لکھاں سلام صحابہ دی ذات نو یار، انہاں نے کلمہ کوئی سوکھا نہیں، تینوں مینوں ریڈی میڈ کلمہ لب گیا، وراثتاً کلمہ لب گیا۔ وہ تھوڑے جوان ہوئے، ابے نے دسیا پتر تو مسلمان ہے، ایک کلمہ ہے، اے قاری صاحب نے بیٹھ تھے پڑھیا کر قرآن۔ پتر نے ڈینگا سینگا پڑھنا سیکھ لیا، باپ نے بھی چیک نہیں کیتا، لیکن 5000 دی اکیڈمی، ایک اکیڈمی FSC چ لگوا دیتی کہ پتر محنت کر، محنت کر، یہ پڑھ جائے گا تیرا مستقبل بن جائے گا۔ میں کہا قرآن بھی سونا کر کے پڑھے گا تیری قبر روشن ہو جائے گی، ادھر بھی توجہ دے، ادھر بھی دھیان دے۔ یہ کیڑا طریقہ ہویا کہ دنیا داری دی خاطر اسی بڑے مخلص ہو کے، تیار ہو کے، تیز ہو کے آئیے، تے دین دا معاملہ آوے تے اسی سارے پولے پولے باتاں کریے، سست ہو جائیے۔ رسول پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مینوں کوئی نصیحت کرو۔ میرے کریم رسول نے اس کے چہرے نو دیکھیا، مسلم شریف تے لفظ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تو کہہ لیا نا کہ اللہ میرا رب ہے تے اس بات دے اوپر ڈٹ جا، پکا ہو جا۔ وہ صحابی پلٹ کے چلا گیا، کہندے رسول پاک نے ایک نصیحت کیتی سی، میری تے زندگی روشن ہو گئی۔ زندگی چ کوئی مشکل گڑی آندی، کوئی امتحان والا وقت آندا تے میں اے سوچ کے تے اپنے آپ نو اعتماد چ لے لیندا کہ یار مینوں پریشان ہونے دی کادی ضرورت ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، وہ میرا پالن ہار ہے۔ تے جس بندے دا اعتماد ہو جائے تے پھر دسو تے صحیح، وہ کسی نو رشوت دے کے پتر نو ملازم کرائے گا؟ نہ وہ نہیں کروائے گا، وہ آکھے گا رب میرا صرف اللہ ہے، وہ میرا پالن ہار ہے، وہ ذاتی طور تے رضا کے اس نے رزق کا بندوبست کیتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام دے فرمان نو سننا تے ذرا سوچنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جان دیو کہ بندے دا رزق جڑا اس نے دن اندر کھانا ہوندا ہے کس وقت اتاریا جاندا ہے؟ یا رسول اللہ کس وقت اتاریا جاندا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو صبح و صادق دا ویلا ہوندا ہے، یعنی نور پیر دا ویلا، اور سوکھا کر کے سمجھاواں تے فجر دا ویلا، او والا جڑا ویلا ہوندا نا، کریم رسول فرماندے نا اس دن ہر بندے دا پورے دن دا رزق آسمانہ تو فرشتہ لے کے اتردا ہے۔ پھر جڑا جتنا طلب کرنا چاہے فرشتہ اس نو اتنا دے کے چلا جاندا ہے۔ میں سوال داں گا، جڑا یار اس وقت لمبی تان کے سو رہا ہوئے، رزق وہ دی چوکھٹ تے آیا ہوئے، وہ اگو اس نو حاصل نہ کرے، بعد میں شکوہ کرے مولوی صاحب جی دم کرو بندش ہو گئی ہے، کسی نے جادو کروا دیتا ہے، کسی نے جادو نہیں کروا، اپنا دشمن تو آپ بنے دا ہے۔ اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے اٹھ یار بیدار ہو کے بیٹھ۔ میرے کریم رسول علیہ السلام دے غلاموں، ساڑھے علماء نے اس کی شرح کی تھی، کہندے اگر کوئی ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، خرب پتی ہے، جتنا مرضی مالدار ہے، خاص ساری دنیا دا مالک بن جائے، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اے لقمہ جڑا اپنی مرضی نال کھان لگا ہے۔ یہ رب کریم اپنے فضل دے نال کھلاتا ہے، کسی دے اندر کوئی جرت نہیں، کوئی طاقت تے لیاقت نہیں۔ یہ جتنا بھی رزق میں تو کھا رہے ہیں رب دے فضل نال کھا رہے ہیں۔ اللہ پاک کافر نو بھی دے رہا، منافق نو بھی دے رہا، مشرک نو بھی دے رہا، عیسائی نو بھی دے رہا، سکھ نو بھی دے رہا۔ کیوں دے رہا؟ انہاں نو آزمائش دے اندر ڈالے دا کہ شاید پلٹ آن میری چوکھٹ تے آ جان، شاید وہ امتحان اندر ہے۔ تے مسلمان تینوں دے کے رب چیک کر رہا کہ تو شکر ادا کرنا کہ نہیں کرتا، تینوں تا دے رہا رب۔ تے اگر تو تے میں کھا کے تے بس سو جائیے، شکر نہ ادا کریے تے اسی بھی حق بندگی ادا نہیں کیتا۔ میرے حضور دے غلاموں، رسول پاک علیہ السلام دے غلام حضرت عمار بن یاسر فرماندے پھر میں کلمہ پڑھیا، دائرہ اسلام چ آ گیا، بڑیاں مشکلات دیکھیاں، میں اس دے اوپر روشنی نہیں ڈالدا۔ آپ دی مالکہ نا گرم سلاخ کر کے نا تے آپ دے جسم دے اندر ٹھونس دیندی رہی، سرخ سیکھ کر کے ٹھونس دینی، جس وقت اس سیکھ نے اندر جا کے چربی دے نال ٹھنڈی ہو جانا نا پھر اس نے کھینچنی، لمبے لمبے سوراخ ہو چکے دے سی آپ دے جسم دے اندر۔ زندگی دا ایک لمبا حصہ دائرہ اسلام چ آ کے گزاریا۔ حضرت عمار بن یاسر فرماندے نا کہ ایک دن نا میری زندگی چ ایسا آیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی نے
جس نو رسول پاک نے فرمایا خالد جاننا ہے تو کون ہے؟ یا رسول اللہ میں کون ہاں؟ فرمایا تو سیف اللہ ہے، اللہ دی تلوار ہے، اللہ دی تلوار ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جس میدان جنگ چ اتریا مینوں اللہ نے شان عطا کیتی کہ مینوں کدی شکست نہیں ہوئی، ہمیشہ رب کریم نے فتح عطا کیتی، ہمیشہ عزتاں میرے پیراں چ آ کے بچھدیاں چلا گئیاں۔ حضرت خالد بن ولید فرماندے نے کہ ایک دن ایسا آیا کہ میں گلی چوں گزردا پیا سی تے حضرت عمار بن یاسر دے نال نہ کسے بات تے میری لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس دے اندر کوئی بڑی بات نہیں، سگے بائیاں چ جھگڑا ہو جاندا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر تے حضرت خالد بن ولید تے جھگڑا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید فرماندے نا میں بھی ڈٹ گیا تے عمار بن یاسر بھی ڈٹ گئے، وہ کہہ رہے سی کہ میں حق تے ہاں، میں کہہ رہا سی کہ میں حق تے ہاں۔ آپ فرماندے نا کہ اسی دونوں نے اتفاق کیتا کہ یار سانو کی ضرورت آپس سے لڑنے دی، رسول پاک دی ذات ساڑھے جیسے لوگاں دی اندر موجود ہے، اسی جا کے حضور کو فیصلہ کروا لیا نا، منصف حضور بندے نا، جج حضور بندے نا، اسی مسئلہ رکھنے حضور اس کا جواب دے دیں گے۔ کہندے اسی اٹھے رسول پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ گئے، حضور علیہ السلام نا صحابہ نو نا واضح و نصیحت کر رہے ہیں، یعنی گفتگو جاری ہو ساری ہے۔ تے حضرت خالد بن ولید فرماندے نے کہ میرا خیال سی کہ حضور جدو فارغ ہون گے نا نیچے بیٹھن گے، آداب نبوت نبی دی عزت دا تقدس ہے کہ جدو حضور فارغ ہون گے تے اسی حضور دے نال پھر گفتگو کران گے۔ سرکار نا اپنی گفتگو کردے کردے اچانک رکے، فرمایا صحابہ جان دیو میرا عمار کون ہے؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا جس نے عمار نو راضی کر لیا اس نے مجھ محمد نو بھی راضی کر لیا، محمد دے خدا نو بھی راضی کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے میں ہنس پیا، مینوں سمجھ آ گئی کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ آپ فرماتے مینوں سمجھ آ گئی کہ مینوں مسئلہ دسنے نہیں پیا، ہجے آ کے بیٹھا ہے سینے دے اندر بات ہے، لباں تے لے کے نہیں آیا، زبان نو ہلایا نہیں۔ تے حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے عمار نو ناراض کیتا اس نے مجھ محمد نو بھی ناراض کیتا تے کائنات دے خدا نو بھی ناراض کیتا، اس وجہ دے نال میرے عمار نو راضی کرو۔ آپ فرماتے نا میں اٹھیا، میں معافی طلب کیتی، میں کہا عمار بن یاسر میں غلطی تے سی، تو حق تے سی۔ وہ کنج غلطی تے ہو سکتا ہے کہ جس تے راضی کرنے دے بارے چ رسول پاک تنبیہ کر رہے ہو کہ اس نو راضی کرو، لہٰذا تو حق تے سی۔ رسول پاک نے بڑیاں عزتاں دتیاں، ایویں نہیں عزتاں ملیاں، انہوں نے قربانیاں بھی بڑیاں دتیاں۔ جس دے سامنے سگی ماں دے پیٹ اندر ابو جہل نیزہ ٹھونس دوے، اس تو بڑی قربانی کی ہو سکتی ہے؟ یہ تو بات ایک سائڈ تے رہ گئی نا۔ اسلام دے بہت بڑے عاشق نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انج سمجھا جاندہ کہ اے عاشقاں دا سب تو بڑا مینار ہے حضرت بلال حبشی۔ یہ لوٹ لٹا کے وک وکا کے حبشہ چو نکل کے مکیاں دیاں منڈیاں چو گھوم گما کے رسول پاک دی چوکھڑ تے آن والا غلام ہے۔ تے حضرت بلال حبشی فرماندے میں بڑیاں ماراں کھاندا آیا، کتے عبداللہ بن جدعان نے ماریا، کتے امیہ بن خلف نے ماریا، کتے گلی چ پھینک دیتا، سارے مکے دے بدماش گنڈے اباش لڑکے آ کے ٹھوکرا مار دینا، میرے گلے چ رسی ڈال کے نا تے امیہ بن خلف مینوں مکے دیاں گلیاں چ کھینچدا سی۔ تے حضرت بلال حبشی فرماندے جدوں میں آزاد ہو گیا پھر رسول پاک دے نال مہاجر بن کے مدینہ پاک آیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک دن اعلان کیتا کہ سارے صحابہ نکلو، اسلام دی حدود و قیود دی حفاظت کرنی ہے۔ اسی مدینے آ کے بیٹھے ہیں تے کافر راضی نہیں ہو رہے، اور سانو مدینے تنگ کرن آ رہے ہیں، لہٰذا سارے اٹھو۔ حضرت بلال حبشی فرماندے میں بھی اٹھ پیا، حضرت عمار بن یاسر فرماندے نا میں بھی اٹھ پیا۔ اسی سارے دے سارے بدر دے میدان دے اندر پہنچے، ادھر ساڈے کولو کسے کولو ڈنڈا ہے، کسے کولو کھجور دی خشک ٹہنی نہیں، یعنی ہتھیار بھی پورے کوئی نہیں، نہتے 313 تھے بشر شوق شہادت میں، نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، بس رسول پاک دی کملی دے اوپر بھروسہ کر کے آگے نہتے سی، صرف ایکو چیز تے اعتماد سی حضور دی ذات دے اوپر۔ آگے میدان دے اندر حضرت بلال حبشی فرماتے میری قسمت دا ستارہ گردش اندر آیا، میں دیکھیا وہ بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے لٹیرے وڈیرے وہ کٹ کٹ کے گرنا شروع ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں باغ کے دیکھیا کہ میری ماں دے قاتل دا کی حال ہے، جس نے میری ماں نو قتل کیتا سی۔ آپ فرماتے میں کی دیکھنا کہ ابو جہل گریا پیا ہے،
تو اس تے لاشے نو کوئی دفنان واسطے بھی نہیں آیا، بے آسرا بے مددگار ایسے طرح ہی پیاد ابو جہل دا لاشا بدر دے میدان اندر، کوئی دبن والا نہیں آیا جڑا اسلام دے خلاف کھڑا ہوندا ہے، اسلام دے نال ٹکر لیندا ہے، رب کریم اس نو عبرت دا نشان بنا دیندا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر فرماندے نے کہ مینوں اپنے کائنات دے خدا دے فیصلیاں تے اعتماد آ گیا، یقین آ گیا کہ مالک بڑا بے نیاز ہے، اس دے وعدے سچے نے۔ اسی جے کہنے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تے رب کریم نے میری مدد بھی کیتی ماں دا قاتل ہے، لیکن آج بدر دا میدان ہے، بے سہارا پیا ہے، کوئی لاشے نو دفنان والا نہیں، کوئی غسل دین والا نہیں، کوئی کفن دین والا نہیں، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں۔ او میرے حضور دے غلاموں سوچو تے صحیح نا، حضرت بلال حبشی فرماندے نا کہ میں کی دیکھنا، وہ میرا سب تو بڑا دشمن جڑا میرا آقا بنیا بیٹھا سی، مینوں ماردا سی، تکلیفاں دیندا سی، سارے مکے دے لوگاں نو بلوا کے تے مینوں کٹ تھواندا سی۔ آپ فرماندے نے کہ امیہ بن خلف اتنا ظلم کردا سی کہ چارپائی دے پایاں دے نیچے نا میرے ہاتھ اس طرح کر کے رکھ دینے تے اوپر اس تے خود لیٹ جانا تے گھنٹوں لیٹیا رہنا۔ کدی سوچتے صحیح نا یار، ویسے ہی چلدے چلدے کدی پاؤں دے ناخن نو ٹھوکر لگ جائے نا تے بندے نو رات نو ستے پہ ہلکی ساری چادر دے نال رگڑ پیدا ہوئے تے نیند نہیں آندی۔ تے حضرت بلال حبشی فرماندے گھنٹوں لیٹیا رہندا سی، لیکن میں کدی شکوا نہیں کیتا۔ کلمہ کوئی آسان ہے، بڑا مشکل ملیا سی۔ آپ فرماندے نا اج میریاں نظراں لگیاں پئیاں سی کہ اس دا کی حال ہوندا ہے۔ وہ اس طرح کر کے حضور دے قریب تو گزریا، کہندا کہ اے محمد بن عبداللہ تو میرے ہتھوں دنیا تو جائیں گا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ ہوں ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت بلال حبشی فرماندے سرکار نے اس طرح کر کے ہاتھ بڑھایا تے اپنی تلوار دی چونچ ہلکی ساری اس دی گردن تے لگائی، ماری نہیں چونچ لگائی۔ آپ فرماندے چھوٹا سارا کٹ لگیا، چھوٹا سارا زخم آیا، انہوں باغ دا ہے، چیخو پکار کردا ہے، کدی اس پہاڑی تے کدی اس پہاڑی تے چڑھدا ہے، بتک گیا جس طرح ایک گھوڑا ڈر دے مارے خوف تے مارے دائیں بائیں باغدا نا انج کردا ہے۔ اس تے قبیلے والے پکڑ کے کہندے امیہ کی ہو گیا، جوان مرد ہے یار، دلیر ہو کے بیٹھ، چھوٹا سارا کٹ ہے۔ کہندا تسی نہیں جانتے کہ اس کی تکلیف کتنی ہے۔ میں کہا تکلیف تے ہونی سی، یہ تاجدار انبیاء دی تلوار دا کٹ ہے، کوئی چھوٹا کٹ ہے۔ میرے حضور دے غلاموں ذرا بات نو سمجھنا۔ حضرت بلال حبشی فرماندے نا کہ بس اتار چڑھاؤ چلدا رہیا۔ وقت ایسا آیا کہ رسول پاک علیہ السلام دے نا اس وار تو بچ بچا کے باغ دا پیاسی میرے ہی ہتھے چڑھ گیا، میں اس نو واصل جہنم کیتا۔ رسول پاک نے قریب بلایا، فرمایا بلال راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ یا رسول اللہ بڑا راضی ہیں۔ فرمایا بلال کتنا راضی ہیں؟ یا رسول اللہ مینوں اسلام دے اندر آنے دی قیمت پہ گئی ہے، مل مل گیا۔ میرے حضور دے غلاموں کدی اسلام دے اندر کوئی مشکل ٹائم آئے نا، اوکھا ویلا آئے، گڑی آئے، آزمائش سمجھ کے صبر کر جانا، کدی بھی اپنے ایمان دے اندر ہلکا سارا خلل نہ پیدا ہون دینا۔ سب تو بڑا پیغام محبت یہ ہوئی کہ زندگی دے اندر بڑے بڑے مشکل مراحل آندے نا، پرفتن دور ہے، تے اس چیز دے اوپر اعتماد کرنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالکا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ پاک پھر بڑا بے نیاز ہے، کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ تمامی احباب سنتا دا